میوٹ کر لیں باجی۔ کلثوم باجی آپ میوٹ ہے۔ جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وإلی طاعتک اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ انشاءاللہ آج ہمارا جز نمبر 14 شروع ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحجر مکیہ۔ الف لام را تلک آیات الکتابی، یہ آیات ہیں کتاب سے، وقرآن مبین اور قرآن مبین سے۔ ربما یود الذین، بارہا چاہیں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ کسی طرح مسلمان ہوتے۔ ذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو، یاکلوا وہ کھائیں، ویتمتعوا اور وہ فائدہ اٹھائیں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ اور انہیں ان کی امیدیں جو ہیں وہ غافل کر دیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جلد ہی وہ جان لیں گے۔ تو امیدیں جو ہیں وہ چاہے کوئی کافر ہو یا مسلمان ہو، ہر کسی کے ساتھ ہیں، اور ہمیشہ کافر کی امیدیں جو ہیں وہ بہت لمبی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی جو ہے وہ صرف امیدوں پر ہے، اور ایسی امیدیں اس کی ہوتی ہیں جس کا حصول جو ہے وہ بہت ہی بعید ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی لمبی چوڑی امیدیں جو ہیں وہ ہمیں باندھنی نہیں چاہیے۔ آج ہماری بھی امیدیں جو ہیں وہ کتنی لمبی ہیں، لیکن زندگی کا ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جلد ہی وہ جان لیں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا اور نہیں ہم نے ہلاک کیا، من قریۃ کسی بستی میں سے، الا ولہا مگر اس کے لیے، کتاب معلوم ایک وقت مقرر لکھا ہوا تھا، ما تسبق من امت اور کوئی امت اپنے مقرر وقت سے جو ہے وہ سبقت نہیں لے کے جاتی، وما یستأخرون اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹتی ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، یا ایہا الذی اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر جس پر ذکر اتارا گیا ہے، انک لمجنون بے شک تو دیوانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جو تھے وہ دیوانہ کہتے تھے، یعنی مذاق کے طور پر جو تھے وہ آپ کو نعوذ باللہ پاگل اور دیوانہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ لو ما تأتینا بالملائکۃ، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کر آتا، ان کنت من الصادقین اگر تو ہے سچوں میں سے، ما ننزل الملائکۃ نہیں اتارتے ہم فرشتے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، وما کانوا اذا منظرین اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، یعنی جب فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر کام جو ہیں وہ تمام ہو جاتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر بے شک ہم نے ہی اتارا ہے ذکر کو، اس قرآن کو یا اس نصیحت کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کی بجائے جو ہے وہ ذکر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے،
اور جس میں سب سے پہلے قرآن ہی آتا ہے ذکر میں، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے عربی قرآن جو ہے وہ بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ تو یہ نصیحت ہے، یہ ذکر ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی وجہ ہے کہ اتنے 1400-1500 سال سے پہلے یہ جو کتاب نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آج بھی ویسے ہی اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ محفوظ ہے، اور قیامت تک ایسے ہی محفوظ رہے گا، کیونکہ پہلی کتابیں جن میں تحریف ہو گئی ہے ان کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا تھا ان کی حفاظت کا۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اتنی مقدس اور اعلیٰ کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، بہت سارے گروہوں میں پیغمبر، وما یأتیہم، اور نہیں آئے ان کے پاس، من رسول، ان کوئی پیغمبر، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ تھے اس کے ساتھ مذاق کرتے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں جو ہے وہ داخل کر دیتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، نہیں وہ ایمان لاتے اس کے ساتھ۔ وقد خلت، تحقیق گزر چکی، سنت الاولین، طریقہ پہلے لوگوں کا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، اگر کھول دیں ہم ان پر کوئی دروازہ، من السماء، آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پس وہ دن بھر اس میں چڑھتے رہیں۔ لَقَالُوا، البتہ وہ کہیں، انما سکرت ابصارنا، سوائے اس کے کہ پتھرا گئی ہیں ہماری آنکھیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم جادو کیے ہوئے لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور تحقیق بنایا ہم نے آسمان میں برج، یعنی برج سے مراد کئی راستے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اسے مزین کر دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے اس کی حفاظت کی، مِن كُلِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ہر راندے ہوئے شیطان سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو کوئی چرا لے سماعت کو، فَأَتْبَعَهُ، پس ہم پیچھے لگا دیتے ہیں اس کے، شہاب مبین، ایک شعلہ ظاہر۔ والارض، اور زمین، مددناها، ہم نے اسے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور ڈال دیے ہم نے اس میں پہاڑ، وانبتنا، اور اگائے اس میں، فیہا من کل شیء موزون، ہر ایک چیز جو ہے وہ مناسب اندازے کے ساتھ۔ وجعلنا لکم فیہا معایش، اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس میں گزران۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اس لیے کہ تم ہرگز روزی دینے والے نہیں تھے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی چیز ایسی، إِلَّا عِندَنَا، مگر ہمارے پاس، خَزَائِنُهُ، اس کے خزانے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں، چاہے وہ چیز قیمتی ہو یا معمولی ہو، اس کے ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور نہیں ہم اتارتے ان چیزوں کو مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بھی بارآور بنایا، لواقع، جو کہ چلتی ہیں، جو کہ واقع ہوتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم پلاتے ہیں، پلانے کے لیے تمہیں، یا پلاتے ہیں ہم اس کو تمہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، بے شک البتہ ہم زندہ بھی کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور مارتے بھی ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور تحقیق ہم جانتے ہیں، الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، آگے بڑھ جانے والوں کو تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں پیچھے آنے والے آنے والوں کو بھی، جو پہلے چلے گئے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور جو پیچھے ہیں ان کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان ربک هو یحشرہم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ اکٹھا کرے گا ان کو۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا، جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو کہ بدبودار اور سیاہ کیچڑ سے تھی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ،
اور جنوں کو بھی پیدا کیا من قبل اس سے پہلے من نار السموم آگ کی لو سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے انی خالقم بشرن بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو من صلصال بجنے والی مٹی سے من حمأ مسنون جو کہ گندے کیچڑ سے ہوگی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ اور جب میں اسے پورا کر چکوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی اور پھونک دوں اس میں اپنی روح فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہو جانا، یعنی تعظیمی سجدہ جو تھا وہ کروایا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ پس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے اجمعون سب کے سب نے الا ابلیس مگر ابلیس نے ابا انکار کر دیا ان یکون مع الساجدین یہ کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، ان یکون مع الساجدین یہ کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ کالا کہا اللہ تعالیٰ نے یا ابلیس اے ابلیس ما لکا کیا ہے تیرے لیے اللہ تکونا کیوں نہیں ہوا تو مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ کالا اس نے کہا لم اکن لاسجدا نہیں ہے میرے لیے کہ میں سجدہ کروں لبشرن کسی انسان کے لیے خلقتہ پیدا کیا تو نے اس کو من صلصال بجنے والی من حمأ مسنون گندے کیچڑ والی مٹی سے۔ کالا کہا اللہ تعالیٰ نے فخرج منہا نکل جا اس سے فإنک رجیم بے شک تو مردود ہے وإن علیک لعنۃ اور بے شک تجھ پر لعنت ہے الی یوم الدین جزا اور سزا کے دن تک جو ہے وہ تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی۔ کالا کہا اس نے ربی اے میرے رب فانذرنی پس مجھے ڈھیل دے الی یوم یبعثون اس دن جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک تو مجھے مہلت دے دے۔ کالا کہا اللہ رب العزت نے فإنک من المنذرین بے شک تو مہلت دیے گیوں میں سے ہے الی یوم وقت المعلوم ایک وقت معلوم تک۔ کالا کہا اس نے ربی بما اغویتنی اس بنا پر جو گمراہ کیا تو نے مجھے لأزینن لہم البتہ میں مزین کر دوں گا ان کے لیے فی الارض زمین میں ولأغوینہم اجمعین اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو الا عبادک مگر تیرے بندے منہم ان میں سے مخلصین جو کہ خالص ہوں گے ان پر جو ہے وہ بس نہیں چل سکے گا تیرا، یعنی اللہ کے جو مخلص بندے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان پر شیطان کا داؤ جو ہے وہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں اللہ سے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا بھی شمار ان مخلصین میں کر دے اور شیطان کے حملوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ قال ھذا علی صراط مستقیم کہا یہ راستہ جو مجھ تک ہے وہ سیدھا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بے شک میرے بندے وہی ہیں کہ نہیں ہوگا ان پر تیرا کوئی غلبہ الا من اتبعک مگر جنہوں نے پیروی کی تیری من الغاوین جو کہ غاوین ہیں گمراہ ہیں۔ ان جہنم موعدہم بے شک جہنم جو ہے وہ ان سب کا وعدہ ہے اجمعین سب کے سب کا۔ لہا سبعۃ ابواب اس کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے۔ لکل باب منہم جزء مقسوم ان میں سے ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے کہ جہنم کے جو دروازے ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے اور جس کے ساتھ جہنمیوں کو جہنم کے مختلف درجوں پر جو ہے وہ پہنچایا جائے گا، اور یہ درجے نہیں ہوں گے ان کو جہنم میں جہنم کے جو ہوں گے جس کی جو بلڈنگز بنی ہوں گی ان کو کیا ہے درکات کہا جاتا ہے، جبکہ جنت کے جو ہوں گے درجے ان کو درجات کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے قرآن مجید میں پیچھے بھی پڑھا کہ منافق جو ہیں وہ سب سے آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اللہم لا تجعلنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ تقسیم کیے ہوئے حصے جو ہیں وہ ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح کا کوئی مجرم ہوگا اسی کے مطابق اس کو جہنم کے اسی دروازے میں سے گزاریں گے، جس طرح جنت کے دروازوں میں سے کوئی جو ہے وہ باب ریان ہوگا، کوئی باب صدقہ ہے، کوئی باب صلاۃ ہے،
تو جیسے ان دروازوں میں سے یہ عمل کرنے والے داخل ہوں گے، اسی طرح جہنم کے بھی درکات میں سے اسی طرح لوگ جو ہیں جس طرح کے مجرم ہوں گے ویسے ہی ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا شمار نیک لوگوں میں سے کرے جن کو اللہ رب العزت جو ہیں وہ جنت میں داخل کریں گے اور جنت کے دروازوں سے ان کو آواز دی جائے گی۔ تو یعنی جنت کے دروازے کن کے لیے ہیں؟ ایک تو صرف دروازہ جو ہے وہ موحدین کے لیے ہوگا، جس میں صرف وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، بغیر عمل کے، جن کے عمل کوئی نہیں ہوں گے لیکن توحید پر ان کی پابندی ہوگی۔ توحید جو ہے جب تک نہیں ہوگی جنت میں داخل کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو توحید ایک ایسا عمل جو ہے وہ جنت میں لے کر جانے والا ہے۔ توحید کے بغیر انسان جو ہے وہ کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توحید کو جو ہے وہ مضبوط کرے اور توحید پر ہمارا خاتمہ کرے اور توحید پر ہی ہمیں زندہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ادخلوها بسلام آمنین، اور وہ بے خوف ہو کر، ادخلوها داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام آمنین سلامتی کے ساتھ اور بے خوف ہو کر۔ اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم چھین لیں گے ان کے سینوں میں سے جو ہے وہ کینہ نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے، اخواناً علی سرر متقابلین، اور وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کینہ جو ہے وہ ایک اتنی بری چیز ہے کہ جب تک انسان کے سینے میں کینہ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جنتیوں کے دلوں میں سے جو ہے سینے کو کینے کو جو ہے وہ اکھاڑ کر اللہ رب العزت جو ہیں وہ پھینک دیں گے، کیونکہ جس سینے میں قدورت ہوتی ہے یا جس میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں بھری ہوتی ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ مکمل خوشی سے جو ہے وہ ہمکنار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب انسان کے دل جو ہیں وہ صاف نہ ہوں تو پھر چہرے جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی ساتھ ہی بدل جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت جو ہے دلوں کو پاک صاف کر کے ان کے ہر مومن کے دل میں سے جو کسی کے بارے میں قدورت ہوگی جو لے کر وہ چلا گیا دنیا سے، وہ جنت میں جانے سے پہلے پہلے نکال دی جائے گی ان قدورتوں کو۔ تو اچھا یہی ہے کہ انسان کو دنیا میں ہی ایک دوسرے کی قدورت جو ہے وہ دور کر دینی چاہیے۔ لا یمسہم فیہا نصب، اور نہ ان کو کوئی تھکاوٹ چھوئے گی، وما ہم بنہا بمخرجین، اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ یہاں تک تو ہو گیا کہ وہ ان کی قدورتیں جو ہیں وہ نکلیں گی، لیکن ان کو کنترا پل پر جس کا نام ہے اس پر ان کو جو ہے وہاں پر ٹھہرایا جائے گا، اور پھر وہاں پر ہر مظالم کا جو ہے وہ قصاص ایک دوسرے کو دلوایا جائے گا، اور خوب ان کی جو ہے وہ پوری طرح تراش خراش جو ہے وہ کر دی جائے گی، اور پھر پاک صاف کر دیے جائیں گے، اور پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت جو ہے وہ ملے گی۔ تو کنترا ایک ایسا پل ہے جس میں جنتیوں کو کھڑے ہونا ہے تاکہ کوئی کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو تو اس کا بدلہ جو ہے اس کو مل جائے۔ تو ہمیں بھی اپنے انجام کی اور اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے دنیا میں ہی اپنا حساب و کتاب جو ہے وہ ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا انسان نے کوئی کی ہے بات تو دنیا میں ہی اپنی صاف صفائی جو ہے وہ اسے کر لینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ باہمی رنجشیں لے کر جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے، نہیں، دل جو ہے وہ پاک صاف اور قدورت سے جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ایسا دل ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اسی کو قلب سلیم کہتے ہیں، جس میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت، کوئی کینہ جو ہے وہ نہ ہو، اور خالص اللہ کی طرف جھکنے والا دل ہو، تو وہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا، اللہ کو وہ دل جو ہے وہ پسند ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اپنے دلوں کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے۔
نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، اور خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہوں۔ بڑی ہی آیت دل کو سکون دینے والی ہے۔ اور نبی یہاں پر اہم بات، اہم خبر جو ہے وہ پہلے بتائی گئی ہے، اور کیونکہ نبا جو ہوتی ہے وہ خاص اور اہمیت والی خبر کو کہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کا جو ایمان بنایا ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان ہے، کہ اسے اللہ کی جو ہے اس کا خوف بھی ہو عذابوں کا، اور جنت میں جانے کی امید بھی ہو۔ صرف امید پر ہی نہیں رہنا، جیسے کہ یہودی جو تھے انہوں نے امیدیں لگائیں اور اللہ رب العزت نے ان کی امیدوں کو ناکام کر دیا، بلکہ جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی ہے، اور کوئی انسان بھی اپنے اعمال کی بنا پر تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اور اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے۔ لیکن انسان کا ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان ہونا چاہیے، اسے خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ تو رحمت پہلے ہے اور عذاب بعد میں ہے۔ وَأَنَّا عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو انسان کو صرف رحمت کی امید ہی رکھ کے نہیں جینا، بلکہ اس کے عذابوں سے بھی ڈرتے رہنا ہے، جبکہ ہم صرف رحمت کی امید رکھتے ہیں اور کبھی عذاب کے بارے میں سوچتے نہیں، اور گناہ اتنے دھڑلے سے کرتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ کر دے گا، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر دیجئے، اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ داخل ہوئے اس پر، فَقَالُوا سَلَامًا، تو انہوں نے کہا سلام، قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ وَجِلُونَ، تو اس نے کہا کہ ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں۔ قالوا، کہا فرشتوں نے، لا توجل، نہ تو ڈر، انا نبشرک بغلام علیم، نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک عقل مند لڑکے کی یا علم جاننے والے لڑکے کی۔ قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، الا، اس بات پر، ان مسنی الکبر، یہ کہ چھوا ہے مجھ کو بڑھاپے نے، فبما تبشرون، پس کس بنا پر تم مجھے خوشخبری دیتے ہو۔ قالو، کہا فرشتوں نے، بشرناک بالحق، ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو حق کے ساتھ، فلا تکن من القانتین، پس آپ نہ ہو جائیے نا امیدوں میں سے۔ قال ومن یقنط، کہا کون ہے جو نا امید ہوتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، مگر گمراہ لوگ جو ہیں وہی نا امید ہوتے ہیں۔ ایمان والے کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ قال، کہا فما خطبکم، کیا مہم ہے تمہاری، ایھا المرسلون، اے بھیجے گیو، تم کس بنا پر آئے ہو۔ قالو، کہا فرشتوں نے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں جرم کرنے والی قوم کی طرف، کیونکہ پیغمبر بھی جو ہیں وہ غیب دان نہیں ہوتے۔ پیغمبر کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس بنا پر آئے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے وہ خوشخبری دینے کے ساتھ ساتھ ان کی مہم جو ہے وہ اور کیا ہے۔ قالو، کہا انہوں نے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں جرم کرنے والی قوم کی طرف، الا آل لوط، مگر آل لوط کی طرف، انا منجوہم، مگر آل لوط جو ہے وہ اس عذاب میں نہیں آئیں گے، بے شک ہم ان کو نجات دے دیں گے، اجمعین، سب کے سب کو، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی، مقدرنا، ہم نے مقدر کر دیا اس کے لیے، یعنی وہ عذاب میں آئے گی، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ فلما جاء آل لوط المرسلین، اور جب آئے آل لوط کے پاس مرسلون، پیغمبر، قال انکم قوم منکرون، کہا کہ تم تو ایسی قوم ہو جو کہ نا پہچان ہو، یعنی میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں۔ قالو، کہا فرشتوں نے، بل جئناک، بلکہ ہم آئے ہیں تیرے پاس، بما کانوا فیہ یمترون، وہ چیز لے کر جس میں وہ شک کیا کرتے تھے، وآتیناک بالحق، اور ہم آئے ہیں تیرے پاس حق لے کر، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس لے چلیے اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک ٹکڑے میں یا رات کی ایک گھڑیوں میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ خود جو ہیں وہ پیچھے پیچھے چلیں ان کے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی، احد، ان کو ایک، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ وہاں جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے،
وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے فیصلہ کیا ان کی طرف ذالک الامر اس بات کا یا اس معاملے کا ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین بے شک جڑ کاٹ دی جائے گی اس قوم کے لوگوں کی صبح ہوتے ہی وجاء اہل المدینۃ یستبشرون اور آئے شہر والے لوگ جو تھے وہ خوشیاں مناتے ہوئے کالا کہا حضرت لوط علیہ السلام نے ان ہؤلاء ضیفی بے شک یہ میرے مہمان ہیں فلا تفضحونی پس نہ تم مجھے رسوا کرو واتقوا اللہ ولا تخزونی اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور مجھے رسوا ان کے سامنے غم زدہ نہ کرو قالوا اولم ننہک عن العالمین انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے سارے جہانوں سے منع نہیں کیا تھا کالا کہا ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں ان کنتم فاعلین اگر تم کرنے والے ہو لعمرک قسم ہے تیری زندگی کی ہے پیغمبر انہم لفی سکراتہم یا مہون بے شک وہ اپنی مدہوشی میں بھٹکے پھرتے تھے فاخذتہم الصیحۃ پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے مشرکین صبح ہوتے ہی فجعلنا عالیہا سافلہا اور ہم نے بنا دیا اس کا اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ یعنی اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا یعنی بستی کو الٹ کر رکھ دیا استغفر اللہ وامطرنا علیہم حجارۃ اور ہم نے برسایا ان کے پر پتھروں کا می من سجین جو کہ کھنکر کے پتھر تھے ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں للمتوسمین گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے یعنی جو غور و فکر کرنے والے ہیں گہری نظر رکھنے والے ہیں ان کے لیے ان بستیوں میں عبرت کے بہت سارے نشانات جو ہیں وہ موجود ہیں وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ بے شک وہ بستی یقیناً ایک دائمی راستے پر آباد ہے ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں للمؤمنین ایمان والوں کے لیے وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ بے شک اصحاب ایکا والے جو تھے وہ بھی یقیناً ظالم تھے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ پس ہم نے انتقام لیا ان سے وَإِنَّهُمَا لِبِإِمَامٍ مُبِينٍ بے شک وہ دونوں بستیاں جو تھیں وہ ظاہرہ راستے پر موجود ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ تحقیق جھٹلایا اصحاب ہجر نے پیغمبروں کو وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا اور دی ہم نے ان کو اپنی آیات فَقَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور وہ تھے اس سے اعراض کرنے والے وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اور تھے وہ کریدتے پہاڑوں سے گھر آمینین امن کے ساتھ یا امن میں رہنے کے لیے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ پس انہیں صبح ہوتے ہی چیخ نے پکڑ لیا فما اغنا عنہم پس نہ کام آیا ان سے ما کانوا یکسبون جو تھے وہ کماتے وما خلقنا السماوات والارض اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ وان الساعة لآتیۃ بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے صفح الجمیل اور پس آپ درگزر کیجئے خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا ان ربک هو الخلاق العلیم بے شک تیرا رب جو ہے وہ پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي اور بے شک یقیناً ہم نے تجھے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں دیں والقرآن العظیم اور بہت عظمت والا قرآن جو ہے وہ عطا کیا ہے سورۃ فاتحہ کی اہمیت کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ سورۃ فاتحہ کتنی عظمت کی اور کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ نماز میں یہ جو 6-7 آیتیں ہیں ان کو بار بار 7 مثانی یہ 6 آیتیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں 7 آیتیں 7 مثانی یعنی 7 آیتیں جو ہیں وہ بار بار پڑھی جاتی ہیں اور ان میں اس کی اتنی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 مثانی کہا ہے کیونکہ یہ انسان کے لیے ایک بہترین دعا کا درجہ جو ہے وہ رکھتی ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے شفا کا بھی ذریعہ ہے سبحان اللہ تو سورۃ فاتحہ جو ہے جب انسان پڑھتا ہے تو اس میں اس کا آدھا حصہ اللہ رب العزت کے لیے ہے اور آدھا انسان کے لیے ہے تو اس میں دعا جو ہے وہ کتنی اچھی آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ کی تعریفیں بھی بڑی پیاری اس میں ہوتی ہیں کہ اللہ
تو کتنا تعریفوں والا ہے اور ساری تعریفیں جو ہیں وہ تیرے لیے ہیں، تو روز جزا کا مالک ہے، جیسے کہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس لیے سورۃ فاتحہ کو بڑی توجہ اور بڑے خیال سے جو ہے وہ قرآن نماز میں جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، یہی سب سے بڑی دعا ہے۔ ولا تمدن عینیک، پس آپ اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھائیے، الی ما متعنا بہ، جس کے ساتھ ہم نے ازواج منہ، مختلف لوگوں کو، مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہیں وہ فائدے دیے ہیں۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ نہ غم کھائیے ان پر، یعنی آپ کو کوئی ضرورت نہیں دنیا داروں کی طرف دیکھنے کی اور ان پر غم کھانے کی، وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، پس آپ جھکا لیجئے اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے، وہی آپ کے دوست ہیں، اور وہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی، شفقت، محبت سے جو ہے وہ پیش آئیے۔ وَقُلْ انی انا النذیر المبین، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، ایسے عذاب سے جسے ہم نے تقسیم کرنے والوں پر جو تھا وہ اتارا۔ الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کچھ مان لیا اور کچھ کو نہ مانا۔ ہمیں سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا ہم ایسے ہی نہیں تو نہیں ہے، ہمارا کوئی جو کریکٹر ہے وہ اس طرح کا تو نہیں ہے کہ قرآن کے کچھ حصے کو ہم مان لیتے ہیں اور کچھ کا انکار سرے سے ہی کر دیتے ہیں۔ جو آسان ہوتے ہیں وہ تو ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں، اور جو ہماری طبیعت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں ان پر ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں اور بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ قرآن میں ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح کا نہیں ہونا۔ فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ہم ان سب سے سوال کریں گے، ضرور سوال کریں گے، اما كانوا يعملون، اس چیز کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بس آپ کھول کر بیان کیجئے اس چیز کو جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کیجئے شرک کرنے والوں سے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم تجھے مذاق کرنے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں۔ یعنی آپ کا مذاق اگر وہ اڑاتے ہیں تو اڑاتے رہیں، لیکن ہم نے ان کو ہم کافی ہو جائیں گے، یعنی ان کو سزا دینے میں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرا معبود۔ فسوف یعلمون، جلد ہی وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، بے شک ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، بما یقولون، ان باتوں کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جائے من الساجدین، اور ہو جائیے آپ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ یعنی جب بھی انسان کے دل میں گھٹن محسوس ہو، لوگوں کی باتوں سے انسان کا دل دکھے، تو اس کا حل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے اور اللہ کے آگے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جائے، تاکہ اس کا دھیان جو ہے وہ لوگوں کی باتوں سے فوراً ہی ہٹ جائے، اور اپنے رب کے ساتھ اس کا جب تعلق قائم ہوگا تو وہ دنیا کی باتوں کو جو ہے وہ بہت ہی حقیر سمجھنے لگے گا، اور پھر وہ اسے دکھ اور پریشان جو ہیں وہ نہیں کریں گی۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کیجیے اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کے پاس آپ کی موت کا وقت آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل مکیہ، سورۃ النحل مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ نعمتوں والی صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو انسانوں پہ نعمتیں نازل کی ہیں ان سب کا ہی ذکر آتا ہے۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، فلا تستعجلوہ، پس تم جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، اما یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح، ساتھ روح کے، من امرہ، اپنے حکم کے ساتھ، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، یہ کہ ڈراؤ، انہ لا الہ الا اللہ، انہ لا الہ الا، نہیں کوئی معبود مگر وہی، آنا میں، فتقون، اور میں سے ہی ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ ان معبودان باطلہ سے جو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔
خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا اس نے انسان کو ایک پانی کی بوند سے، فاذا ہوا خصیم مبین، تو وہ اچانک کھلم کھلا جھگڑنے والا ہے۔ والانعام خلقها، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ سب بہتر جانتے ہیں کہ اس کی اکڑ جو ہے وہ نیچے نہیں ہوتی اور اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ والانعام، اور چپائے، خلقها، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، اس میں فی دفن، اس میں کیا ہے؟ گرمی کا سامان ہے، گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے۔ وہ منافع، اور بہت سارے فائدے ہیں، ومنہا تاکلون، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو ان کا گوشت۔ وَلَكُمْ فِيهَا جمال، اور تمہارے لیے ایک جمال ہے اس میں، ہین تریحون، جس وقت تم شام کو چرانے کے لیے لاتے ہو، وہین تسرحون، اور جب صبح تم چرانے کو لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھوں کو، إِلَى بَلَدٍ، ایسے شہر، ایسے علاقوں کی طرف، لم تکونوا بالغیہ، جس کو تم پہنچنے والے نہیں، الا بشق الانفس، مگر اپنی جانوں کو، اپنے جانوں کی مشقت کے ساتھ۔ یعنی انسان جو ہے وہ دوسرے علاقے میں بغیر سواری کے تو پہنچ سکتا ہی نہیں۔ پہلے دور ہوتا تھا کہ لوگ کچھ پیدل سفر کرتے تھے اور پھر بھی جانور ان کے پاس ہوتے تھے، پھر جانوروں پر بیٹھ کے جو تھے وہ سفر کرتے تھے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے البتہ شفیق اور مہربان ہے۔ والخیلا، اور گھوڑے، والبغالا، اور خچر، والحمیرہ، اور گدے، لترکبوہا، تاکہ تم سوار ہو جاؤ، وزینتن، اور زینت کے لیے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ ایسی ایسی سواریاں اللہ رب العزت جو ہیں وہ پیدا کریں گے کہ تمہارا علم بھی اس کے بارے میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اگر یہ آج پلین نہ ہوتے تو آج ہم یہاں پر نہ ہوتے، اور آج قرآن کی کلاس کے لیے یہ جو ہے وہ جو رحمتیں ہم لوٹ رہے ہیں وہ نہ لوٹ سکتے۔ اور دیکھیں، جو لوگ یہاں پر آئے ہیں، کسی کے لیے یہاں پر آنا جو ہے وہ رحمت کا سبب بن گیا ہے کہ اللہ نے ان کو دین کی دولت دے دی، اور کسی کے لیے زحمت کا سبب بن گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالی وہ جو ہیں وہ شیطان کے راستے پر جو ہیں وہ چل پڑے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہاں آ کر قرآن کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم اپنے ملک میں ہوتے یا اپنے اس میں ہوتے تو ہم اس قدر قرآن کے ساتھ نہ جڑ پاتے جو ہمارے دلوں میں آج محبت ہے قرآن کی۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ اللہ ہی پر جا پہنچتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے کچھ ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر جو تھا وہ لگا دیتا۔ والذی انزل من السماء، وہی ذات پاک ہے جس نے اتارا آسمان سے، ما لکم، پانی تمہارے لیے، منہ شراب، اسی سے پینا ہے، منہ شجر، اور اسی سے پودے ہیں، فیہ تسیمون، جن میں سے تم چراتے ہو، ینبت لکم بہ زرع، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجوریں، والعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذلک لآیۃ لکم، لآیات لقوم، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں بھی غور و فکر کی دعوت دی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ غور و فکر سے اپنے رب کو پہچانے کہ یہ نعمتیں کیسے اللہ نے بنائی، اور کیسے کیسے ان کے ذائقے اور کیسے کیسے ان کے مزے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، والنجوم، اور ستارے، مسخرات، جو کہ مسخر ہیں اس کے حکم کے ساتھ، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو کہ جانتے ہیں یا سمجھ رکھتے ہیں یا جو عقل رکھتے ہیں۔ وما ذرا لکم، اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں اس کے رنگ، ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات لقوم، البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے، یذکرون، جو کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، کبھی عقل مند کہہ کر، کبھی غور و جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے والے کہہ کر۔ تو ہمیں ان نشانیوں پر جو ہے وہ غور و فکر کر کے عقل مند بننا چاہیے۔
هو الذی سخر البحر، وہی ذات پاک ہے جس نے مسخر کیا دریا کو، سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم نکالتے ہو اس سے زیورات، تلبسونها، جن کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مَوَاخِرَ فِيهِ، وہ پھاڑتی ہیں اس میں، یعنی پانی کو پھاڑ کے آگے چلی جاتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے اس نے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں لے کر ہل پڑے، وانہارن، اور نہریں، وسبلن، اور راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی نعمتیں، کیسی چیزیں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والا بنا دے۔ وَعَلَامَاتٍ، اور علامتیں بنائیں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ساتھ بھی وہ راستہ معلوم کرتے ہیں، یعنی جہاز وغیرہ جو ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے راستے کرتے ہیں، کیونکہ کھلی فضا میں کیا پتہ چلتا ہے کہ کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا، تو ستاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے جو ہے وہ راستے بتانے کے لیے بنایا۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے وہ اس طرح کا ہے جو پیدا نہیں کرتا، افلا تذکرون، پس کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔ آج کل نعمتیں کیسے نظر آ رہی ہیں، جب ہم افطاری پہ بیٹھتے ہیں اپنے دسترخوان پہ تو کتنی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اتنی بھی نعمتیں ہم اس وقت شمار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، تو کہاں کوئی کسی سٹور میں جا کر کوئی گننا چاہے نعمتوں کو تو کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا، جتنی اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تسرون وما تعلنون، جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کرتے کچھ بھی، وہم یخلقون، حالانکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ امواتن، وہ مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، الہ تمہارا جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون، پس وہ لوگ جو نہیں مان لاتے ساتھ آخرت کے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل جو ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہے اس کو رب پسند نہیں کرتا۔ تو تکبر کیا ہے؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا کہ آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ یعنی حق کو تسلیم نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو حق کو تو بعض دفعہ انسان تسلیم کر لیتا ہے، لیکن لوگوں کو حقیر جاننا تو آج ہمارا معمولی شیوا جو ہے وہ بن گیا ہے۔ ہمیں سیلف اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جب ہمیں 4 لفظ ہی زیادہ آ جاتے ہیں دوسروں سے تو ہم کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے۔ ہم اپنے بچوں کو ہی آج دیکھ لیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، اور کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ پیرنٹس کو جو ہیں وہ حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ہم بڑوں کی بھی یہی بات ہے۔ تو یہ تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں اور اس کو کیے جاتے ہیں۔ اللہ اس تکبر سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ ہمیں لوگوں کی قدر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تمہارے رب نے، قالوا، کہتے ہیں، اساطیر الاولین، یہ تو کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، لیحملوا اوزارہم، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ،
کاملتن مکمل یوم القیامتی قیامت کے دن ومن اوزار الذین اور ان لوگوں کے بوجھوں میں سے بھی یضلونہم جو گمراہ ہوتے ہیں بغیر علم کے الا ساء ما یزرون خبردار برا ہے جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں قد مکر الذین من قبلہم تحقیق مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فأتی اللہ بنیانہم من القواعد پس اللہ تعالیٰ آیا ان کی عمارت کو فخر علیہم السقف اور گر پڑی ان پر چھت یعنی ان کی عمارت کی بنیادوں سے آیا اور ان کے اوپر چھت جو تھی وہ گر پڑی وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ اور آیا ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ثم یوم القیامت پھر قیامت والے دن یخزیہم وہ رسوا کرے گا ان کو یقولو اور وہ کہے گا این شرکائی کہاں ہیں میرے وہ شریک الذی کنتم تشاقون فیہم جن کے بارے میں تم لڑتے اور جھگڑتے تھے قال الذین اوتوا العلم اور کہیں گے وہ لوگ جو علم دیے گئے ان الخزی اليوم بے شک رسوائی آج کے دن والسوء علی الکافرین اور برائی جو ہے وہ کافروں پر ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ وہ لوگ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے ظالمی انفسہم وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ اور وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے بلا کیوں نہیں ان اللہ علیم بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بما کنتم تعملون ان اعمال کو جو تھے تم کرتے تو جب فرشتے فوت کرنے آتے ہیں تو جو لوگ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں جنہوں نے شرک کیا ہوتا ہے وہ کیسی باتیں فرشتوں سے کرتے ہیں کہ ہم تو ایسے کام کرتے ہی نہیں تھے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ تو بلا شبہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت ہی برا ہے وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم اور کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کیا اتارا ہے تمہارے رب نے قالو کہتے ہیں خیرہ بھلائی چاہے کسی کو بات سمجھ آئے یا نہ آئے وہ کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے جو بات اتری ہے وہ اس میں خیر ہی خیر ہے ہمارے لیے للذین احسنوا لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی اس دنیا کی زندگی میں نیکیاں کرنا وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خیر ان کے لیے آخرت کا گھر جو ہے وہ بہتر ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ تو یقیناً بہت ہی اچھا گھر ہے پرہیزگاروں کے لیے جنات عدن جنت عدن یدخلونہا وہ داخل ہوں گے تجری من تحتها الانہار چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں لہم ان کے لیے فیہا اس میں ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے کذالک یجزی اللہ المتقین اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں پرہیزگاروں کو اللہم اجعلنا منہم اللہم انا نسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل ونعوذ بک من اہل النار اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے وہ چیز مانگتے ہیں جو کہ جنت والوں کے لیے ہے اور اہل جہنم سے پناہ مانگتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ وہ لوگ جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے طیبین وہ پاک ہوتے ہیں یقولون وہ کہتے ہیں فرشتے سلام علیکم سلام ہو تم پر اللہم اجعلنا منہم یا اللہ جب ہماری موت کا وقت بھی آئے تو ہمیں بھی فرشتے جو ہیں وہ سلام کریں ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں بما کنتم تعملون اس بنا پر جو تھے تم عمل کرتے تھے حل ینظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں الا مگر ان تأتیہم الملائکۃ یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے او یأتی امر ربک یا آ جائے تمہارے رب کا حکم کذالک اس طرح فعل الذین کیا ان لوگوں نے من قبلہم جو اس سے پہلے تھے وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے فاصابہم سیئات ما عملوا پس پہنچا ان کو وہ برائیاں جو انہوں نے عمل کی تھی وحاق بہم اور گھیرا کر لیا ان کو جو تھے وہ جس چیز کا مذاق اڑاتے وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ما عبدنا من دونہ نہ ہم عبادت کرتے اس کے علاوہ من شیء کسی چیز کی نحن ہم ولا آباؤنا اور نہ ہمارے آباء و اجداد
ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز، کذالک اسی طرح، یا نہ کوئی حرام ٹھہراتے ہم کوئی چیز، اسی طرح کیا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو نہیں ہے ہمارے رسولوں پر مگر ظاہرہ پیغام کا پہنچا دینا، عمل کروانا جو ہے وہ ان کے ذمے نہیں ہے، بلکہ صرف پیغام کا، اللہ رب العزت کے پیغام کا پہنچا دینا ان کے لیے ضروری ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور یقیناً ہم نے ہر ایک امت میں رسول بھیجے، ان کی دعوت کیا تھی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی چسپاں ہو گئی یا ثابت ہو گئی، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس سیر کرو زمین میں، فَانظُرُوا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، ان تحرس، اگر تو حرص کرتا ہے اے پیغمبر، علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی من یضل، نہیں گمراہ نہیں ہدایت دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے اپنی پکی قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی، لا يبعث اللہ من يموت، کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو مر جائے گا، اللہ اس کو اٹھانے پر نعوذ باللہ قادر نہیں ہے، یہ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو آج بھی بعض لوگوں کے ایسے ہی عقائد ہیں، بلا وعدنا علیہ حقا، بلکہ وعدہ اللہ تعالیٰ، وعدہ اس پر کیا ہے، سچا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس بات کو نہیں جانتے، لیبین لہم الذی، تاکہ وہ واضح کر دے ان کے لیے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ولیعلم الذین، تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، انہم کانوا کاذبین، بے شک البتہ وہ جھوٹے تھے، انما قولنا لشیء، بے شک ہمارا کہنا کسی چیز کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، ان نقولا، ہم کہتے ہیں، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی بہترین فیصلے کے لیے اور جنت کے لیے جو ہے وہ لفظ کن جو ہے وہ کہہ دیں تو ہمارا بھی چھٹکارا ہو جائے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد وہ جو ظلم کیے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، البتہ ہم ان کو اچھی جگہ دیں گے دنیا میں۔ دیکھیں ہم بھی ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں، اور کیا نیتیں لے کر وہاں سے چلے تھے، سب اپنی اپنی نیتوں کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں، ہر انسان کو پتا ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ وطن چھوڑ کر یہاں پر پہنچا ہے، اور اگر کسی نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کا اجر اللہ رب العزت جو ہے وہ بتا رہے ہیں، والاجر الاخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، بڑی سوچنے والی بات ہے یہ، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے، الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہجرت کا عمل جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ اپنا گھر وطن چھوڑنا جو ہے وہ کوئی مشکل آسان کام نہیں ہوتا، اور آگے جا کے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ صرف توکل پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد، نوحی الیہم، ہم نے وحی کی ان کی طرف، فسالوا اہل الذکری، بس پوچھو اہل ذکر سے، یعنی عقل مندوں سے، یہ جو ذکر والے ہیں، جو عالم ہیں، ان سے پوچھو، یا اہل کتاب سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم اس کو نہیں جانتے، بالبینات والزبر، روشن نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ، وانزلنا الیک الذکر، اور اتارا ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ تو ظاہر کر دے لوگوں کے لیے جو کہ بیان کیا گیا ہے ان کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر جو ہے وہ حدیث کرتی ہے اس قرآن کی، اور آپ لوگوں کو اپنے عمل سے، اپنی حدیث سے جو ہے وہ ظاہر کر کے بتا دیں کہ قرآن میں جو ہے وہ کیا باتیں جو ہیں وہ اتری ہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ بھی غور و فکر کریں، جب کسی بات کی سمجھ آئے گی تو وہ غور و فکر کر سکیں گے،
انسان کو سمجھ کے بغیر جو ہے وہ غور و فکر کرنا اس کے لیے ناممکن ہی نہیں، بلکہ ممکن ہے ہی نہیں اس کے لیے کہ وہ بغیر سمجھ کے اللہ کی آیتوں میں یا اللہ کے حکموں میں غور و فکر کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء باجی جان۔ اور اب سب کیسے ہیں؟ سب سسٹرز ماشاءاللہ سن رہے ہیں، خوش ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ الحمدللہ۔ آپ کو بریک چاہیے 1-2 منٹ کے لیے؟ اسٹریچ کر لیں، 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں، چلیں شروع کرتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما لیں، اور جو اتنی پیارا ذکر، اتنا پیارا ہم اللہ تعالیٰ کا ڈیلی بیسس پہ جو ہمیں اتنی ایمان افروز جو قرآن کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ پاک تعالیٰ یہ ایمان بڑھ رہا ہے نا، ہر دن ایمان کا لیول زیادہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ رمضان اور پھر اس کے اندر قرآن اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھ آ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہ سب جو ہے ہم اپنے اندر اس کو کیسے سمیٹ لیں، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل کے ذریعے۔ انشاءاللہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے کردار کا حصہ بن جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذہاب ہمومنا وغمومنا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ افامن الذین مکروا، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلیں بری، این یکسف اللہ کے دنسا دے گا اللہ بہم الارض ان کو زمین میں، او یاتیہم یا آ جائے ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون جہاں سے انہوں نے جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ تو دیکھیں یہ کتنی ڈرنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں اور بری چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے کہ جدھر سے آنے کا ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، او یأخذہم یا پکڑ لے گا ان کو فی تقلبہم ان کے چلتے پھرتے، فما ہم تو نہیں وہ بمعجزین عاجز کرنے والے، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ اچانک چلتے پھرتے بھی ان کو پکڑ لے، اور پھر ایسی حالت میں آگے اللہ تعالیٰ مزید کہہ رہے ہیں او یأخذہم یا وہ پکڑ لے ان کو علی تخوف، ان کو ڈر کی یعنی خوف کی حالت میں، مطلب ان کو پہلے سے ہی مصیبت کے آنے کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا
کہ ایک ایسی مصیبت پھیلی ہوئی جیسے کرونا آیا ہوا تھا، تو کیسے ایک کھٹکا لگا ہوا ہوتا تھا کہ کہیں یہ ہو نہ جائے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات کی طرف بھی یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں. فَإِنَّ رَبَّكُمْ، پس بے شک رب تمہارا لرؤوف الرحیم، البتہ شفقت کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. یعنی انسان جو ہے کسی بھی حالت میں ہو، چاہے آرام کر رہا ہے، چاہے کوئی کام کر رہا ہے، اکیلا ہے، لوگوں کے اندر چل پھر رہا ہے، اسے جو ہے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور دیکھیں کیسے ہوتے ہیں نا ایسے واقعات، کہیں زلزلے کی خبر سن لیتے ہیں، کہیں پہ سیلاب آیا ہوا ہے، ایسے سارے واقعات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، کیوں عاجزی نہیں کرتے، کیوں خوف نہیں کرتے، کیوں گناہ نہیں ہم چھوڑتے. یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ وہ مہربان ہے، ورنہ تو زمین پہ ایک جاندار بھی نہ چھوڑے. جتنے انسان نافرمان ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اولم یرو، کیا بھلا دیکھتے نہیں وہ، الی ما خلق اللہ، طرف اس کے جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، من شیء، کسی بھی چیز کو، یتفیأ، گرتے ہیں، ظلالہ، اس کے سائے، عن الیمینی، دائیں سے، والشمائل، اور بائیں سے، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں پڑی ہوئی ہے. نباتات، حیوانات، جمادات، فرشتے، سوچیں کتنی مخلوقات ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، ہم ذہن میں بھی نہیں لا سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے بارے میں. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے سجدے میں گرے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. من دابہ، کوئی جانور، جاندار، بل ملائکۃ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. ایک انسان ہے کہ وہ اس کے لیے سجدہ کرنا پھر کیوں مشکل ہے، جب ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. یخافون ربہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. سجدہ ہے، کر لیتے ہیں 1 منٹ کے، سجدہ کر لیں سب. وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الہین اثنین، دو الہ، دو، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ الہ ہے ایک ہی، فإیایا فرحبون، پس صرف مجھ ہی سے تم ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے اطاعت دائمی. افغیر اللہ تتقون، کیا بلا سوائے اللہ کے تم ڈرتے ہو. یعنی یہ دیکھیں ڈر اور خوف بھی ہے، یہ بھی توحید کا حصہ ہے. اور پھر دین میں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دین کو خالص کر لو، آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، تم بھی اپنے دین کو خالص اسی کے آگے، اسی کے لیے دائمی بنا لو، ہمیشہ کے لیے. دین کیا ہے؟ اطاعت اور اخلاص. اور واصبہ کیا ہے؟ دائمی، یعنی واجب ہے اطاعت جو ہے ہمارے اوپر، اللہ کی اطاعت جو ہے واجب ہے، دائمی ہے. تو پھر دیکھیں افغیر اللہ تتقون، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ پھر اوروں سے کیوں ڈرتے ہو. ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے، پیچھے نعمتوں کی بات ہوئی نا، کھانا پینا، کان، آنکھیں، سب کچھ اسی نے دیا ہے. کیونکہ ڈر جو ہوتا ہے وہ بھی دوسروں کا غلام بنا دیتا ہے نا، اور انسان کو توہم پرست بنا دیتا ہے، وہموں میں ڈال دیتا ہے. اور پھر مومن جو ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، وہ کسی اور سے اس طرح کے کوئی ڈر نہیں رکھتا. وما بکم من نعمہ، اور جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے، فمن اللہ، بس اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم، پھر جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف،
فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر تم اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو اور فریادیں کرتے ہو. ثم اذا کشف الضر، اور پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا فریق منہم، پھر ایک گروہ تم میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شرک کرنے لگتا ہے. جیسے ہی مصیبت دور ہوئی پھر شرک کے راستے پہ وہ پلٹ جاتا ہے. لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما آتیناہم، ساتھ اس کے جو ہم نے دیا ان کو، فتمتعوا، پس فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، فسوف تعلمون، پس بہت جلد تم جان لوگے. ویجعلون، اور وہ بناتے ہیں، لما لا یعلمون، واسطے اس کے جو نہیں وہ جانتے، نصیبہ ایک حصہ، مما رزقناہم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، یعنی ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. سبحانہ، پاک ہے وہ، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے ایک کو، بالانثیٰ لڑکی کی، ظل وجہہ، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، مسودہ سیاہ، وہو کظیم، اور وہ غم کے گھونٹ پیتا ہے، یتوارا چھپتا ہے، من القوم لوگوں سے، من سوء برائی سے، ما بشر بھی جو وہ خوشخبری دیا گیا ساتھ اس کے، یعنی لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. آیم سکوہ، کیا پکڑے رکھے اس کو، علاہون ذلت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا دبا دے اس کو مٹی میں، یعنی کیا سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا پھر مٹی میں ہی اس کو دبا دے. الا، خبردار، ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. دیکھیں کس قدر جاہلیت جو تھی ان کے اندر، کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دبا دیتے تھے مٹی میں. قدیم جاہلیت تھی نا، لیکن آج کل جو جدید جاہلیت ہے، اور بھی دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی، کہ اگر بعض لوگ جو ہیں وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، یا بیٹیوں کے بارے میں جو ہے اس طرح کے خیالات رکھنا، اور یا پھر اس طرح کے وہ پیٹ میں ہی ختم کروا دینا، اس طرح کے ظلم جو ہیں وہ سننے میں جب آتے ہیں تو انسان کا دل کانپ جاتا ہے. للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت، آخرت پر، مثل سوء، بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ کے لیے مثال ہے اعلیٰ، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ولو یؤاخذ اللہ، اور اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ، مواخذہ کرے اللہ تعالیٰ ناسا لوگوں کا، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، اللہ اکبر، اگر اللہ کہیں لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو زمین پر کسی نفس کو، کسی متنفس کو نہ چھوڑتا. ولیکن یؤخرہم، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر، لا یستأخرون، نہ تاخیر کر سکیں گے، ساعتاً ایک گھڑی بھی، ایک سیکنڈ بھی جو ہے وہ لیٹ نہ کر سکیں گے، ولا یستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. جب موت کا وقت آ جاتا ہے انسان کا تو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. للہ ما یکرہون، اللہ کے لیے ہے جو وہ انہیں ناپسند ہے. وتصفو، اور بیان کرتے ہیں، السنتہم ان کی زبانیں، الکذب جھوٹ، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے، الحسنی بھلائی ہی بھلائی ہے، یعنی جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بس بھلا ہی بھلا ہے. لا جرم ان لہم النار، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور ضرور یہ اس میں سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے. یعنی سمجھتے کیا ہے کہ سب ان کے لیے بس اچھا ہی ہے، بس جنت ہی ہے. برا کرنے کے باوجود، اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود، کہ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی جنت بھی دے دیں گے. جنت کا معاملہ، آخرت کا معاملہ جو ہے وہ دنیا سے بالکل مختلف ہے. اللہ اکبر. تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا،
البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسولوں کو الی طرف کچھ قوموں کے من قبل کا آپ سے پہلے، فزینا تو خوبصورت بنا دیا لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو، فہو ولیہم پس وہی سرپرست ہے ان کا، دوست ہے ان کا، الیوم آج، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں جب ان کو بنایا دوست تو پھر آج قیامت کے دن بھی وہی ان کا ساتھی ہے، اور پھر ان سب کے لیے کیا ہے؟ برا عذاب ہے۔ وما اور جو انزلنا اتارا ہم نے علیک الکتاب آپ پر کتاب کو، الا لتبینا مگر تاکہ آپ بیان کر دیں، لہم ان کے لیے الذی وہ چیز، اختلافو فیہ انہوں نے اختلاف کیا جس بھی چیز میں اختلاف کیا، جیسے لوگ توحید میں اور بہت سی چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے، کتاب پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کھول کھول کے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، اور سارے اختلافات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ قرآن اسی لیے تو ہے وہدم و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ یہ کتاب رہنمائی ہے اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تو کیوں ہم اس سے دور ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کی رحمتوں کو خود ہی اپنے سے دور کیے ہوئے ہیں۔ اس ہدایت کو، اس رحمت کو اپنے پاس رکھنا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس کے ساتھ جوڑا ہے، کبھی ہمیں اس سے دور نہ کرنا، یا اللہ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو یا اللہ اس کے ساتھ جوڑ دے، یا اللہ ہمارے شباب کو، یا اللہ ہمارے جوان، ہماری ینگ جنریشن کو یا اللہ اس کے ساتھ جوڑ دے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی کو، فاحیا به الارض اور پھر زندہ کر دیا ساتھ اس کی زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد۔ کیسے اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، کس طرح زندگی ملتی ہے ہر چیز کو، تو اس میں کیا نشانی ہے؟ ایسے ہی قرآن جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے، زندگی جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یسمعون اس لوگوں کے لیے جو کہ اس قوم کے لیے جو کہ سنتی ہو، واقعی جو سنتے ہوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بھی ایک سبق ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما فی بطونہ اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث درمیان گوبر کے، ودم اور خون کے، لبنن خالصا خالص دودھ، سائغن خوشگوار، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، کیسے کتنی بڑی یہ نعمت ہے جو ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں۔ وہ سب سوچتے ہیں ہم کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے یہ انتظام کیا۔ تو آئندہ ہم میں سے ہر ایک نے انشاءاللہ یہ کوشش کرنی ہے کہ جب بھی دودھ پیئے، جب بھی اس کا استعمال کریں، ہر دفعہ اس کو استعمال کرتے ہوئے جب بھی ہم چائے پئیں، دودھ کا کوئی بھی بنی ہوئی کوئی چیز کھائیں، تو اس آیت کو یاد کر کے اس نعمت کا احساس کریں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے دیکھیں اس کا جو بتایا ہے، ہمیں اس پہ کتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ومن ثمرات اور پھلوں میں سے، النخیل کھجور، والاعناب اور انگور، تتخذون تم بناتے ہو، منہ اس سے، سکرا نشہ آور چیز، ورزقا حسنا اور اچھا رزق، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو۔ تو یہ دیکھیں، آپ یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کس کس چیز کی طرف جو ہے بتا رہی کہ ان سب میں نشانیاں ہیں۔ پھل کھاتے ہوئے، کھجور سے روزہ افطار کرتے ہوئے، اللہ کا رزق کھاتے ہوئے، اس میں ہمارے لیے کتنی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں عقل مند لوگوں میں کر دے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ اور وحی کی تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي کہ بنا لے، من الجبال بیوتا پہاڑوں میں سے گھر، ومن الشجر اور درخت میں سے، ومما یارشون اور ان میں سے جو وہ چڑھاتے ہیں۔ کہاں کہاں پہ اس کے گھر ہوتے ہیں نا۔ ثم کلی من کل الثمرات پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے، فصلو کی پھر چلتی رہ، سبول ربک ذللا راستوں پر اپنے رب کے ہموار آسان، یخرجو نکلتا ہے، من بطونہا ان کے پیٹوں سے، شراب شربت مختلف ہیں، الوانہ اس کے رنگ،
فی ہی اس میں شفاء للناس شفا ہے لوگوں کے لیے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں کتنی چھوٹی سی مکھی ہے ایک، سبحان اللہ، اور کیسی چیز بناتی ہے وہ شہد. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اسے یہ سکھایا ہے، یہ اللہ نے سکھایا ہے اسے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا ایسا حقیر سا کیڑا جو ہے وہ اتنی ایسی اعلیٰ قسم کی چیز بنائے اور اس کے اندر شفا ہو. سبحان اللہ. غور کریں اور دیکھیں اس پہ جو ہے جتنا غور کریں گے اتنی یہ بات جو ہے وہ سمجھ آئے گی. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. واللہ خلقکم، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو، ثم یتوفاکم، پھر وہ فوت کرتا ہے تم کو. ومنکم، اور تم میں سے، من یرد، جو کوئی پھیرا جاتا ہے، الی ارذل العمر، حقیر تر عمر کی طرف، لکی لا یعلم، تاکہ نہ جانے، بعد علم شیئا، بعد علم شیئا، علم کے بعد کچھ بھی. جب بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو کیسے اسے کچھ یاد بھی نہیں رہتا، بچوں جیسا ہو جاتا ہے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، بہت قدرت والا ہے. جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اور پھر تمہیں جس طرح پیدا کیا ہے اسی طرح تمہیں ایک دن اس نے فوت بھی کرنا ہے. واللہ فضل، اللہ تعالیٰ نے اس نے فضیلت دی ہے، بعضکم علی بعض، تم میں سے بات کو بات پر، پھر رزق میں. فم الذین، پس نہیں وہ لوگ، فضلوا، جو فضیلت دیے گئے، برادی، لوٹانے والے، رزقہم، اپنا رزق، علی ما ملکت ایمانہم، اوپر ان کے جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، فہم فیہ سوا، تو وہ اس میں برابر ہوں. مثال دے کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا نا کہ اپنا رزق غلاموں کی طرف پھیر دیا کریں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، جن کو زیادہ دیا ہے، وہ اپنے سرونٹس کو دے دیں اپنا مال، اتنا دے دیں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. کوئی ایسے کرتا ہے؟ نہیں کرتا. فنا آفا بنعمت اللہ، تو کیا بس اللہ کی، بھلا اللہ کی نعمت کا، یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں. یعنی کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے جو ہے ان لوگوں کو انکار ہے کہ اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے. واللہ جعل لکم، اللہ اس نے بنائی تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے، ازواجا، بیویاں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احسانات گنتے جائیں. نعمتوں کی بات ہوئی نا کہ اس صورت کے اندر نعمتوں کی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے زوج بنائے ہمارے لیے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور بنائے تمہارے لیے تمہارے زوج میں سے بیٹے، وَحَفْدَةً، اور پوتے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے. أَفَبِالْبَاطِلِ، کیا پھر باطل کے ساتھ، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، اس کی جو نہیں مالک ہوتا ان کے لیے رزق کا، من السماوات والارض، آسمانوں سے اور زمین سے، شیئا، کسی چیز کا، لا یستطیعون، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں، وہ کام کر ہی نہیں سکتے. فلا تضربوا للہ الامثال، بس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، ایک غلام کی، مملوک کی، لا یقدر علی شیء، نہیں قدرت رکھتا اوپر کسی چیز کے، ومن رزقناہ، اور اس کی جس کو رزق دیا ہے ہم نے اس کو، منا، اپنی طرف سے، رزقا حسنا، رزق اچھا، فہو ینفق منہ، اور وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے، سرا وجہرا، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی. یعنی اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے، دوسری کی ملکیت میں ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا شخص ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے بہت رزق دیا ہوا ہے اور وہ اس میں سے کھلے چھپے خوب خرچ کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، حل یستوون، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، بل اکثرہم لا یعلمون، یعنی اللہ کے لیے تعریف ہے مگر اکثر لوگ اس سیدھی سی بات کو بھی نہیں مانتے، علم نہیں رکھتے.
वज़रबल्लाहु मसला, और बयान की अल्लाह ताला ने एक मिसाल, रजुलैनी, दो आदमियों की, अहदुहुमा, उन दोनों में से एक, अब कम गूंगा है, ला यक़दिरु अला शै, नहीं कुदरत रखता किसी चीज पर, वहुवा कल्लुन, और वो बोझ है, अला मौलाहु, अपने मौला पर, यानी अपने आका पर, ऐनमा युवज्जिह, जहाँ कहीं वो भेजता है उसको, ला याति बिखैर, नहीं लाता कोई भलाई, हल यस्तवी हुआ, क्या बराबर हो सकता है वो, वमन यअमुरु बिल अदल, और वो जो हुक्म देता है इंसाफ का, वहुवा अला सिरातिन मुस्तकीम, और वो सीधे रास्ते पर है। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह तबारक तआला मिसालें दे दे के समझा रहे हैं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है गैब आसमानों का और जमीन का, वमा अमरुस्साआ, और नहीं मामला क़यामत का, इल्ला कलम्हिल बसर, मगर मान झपकने आँख के निगाह के जैसे, पलक झपकने का मामला है ये, औ हुवा अक़रब, या वो उससे भी ज्यादा करीब है। इसमें कोई देर नहीं है, क़यामत के आने का मामला जो है कुछ देर ना लेगा, बल्कि बस इतनी जितने में आदमी की पलक झपक जाए, बल्कि इससे भी कुछ कम, उससे भी ज्यादा करीब। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हकीकत ये है कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। वल्लाहु अखरजकुम, अल्लाह ताला उसने निकाला तुमको, मिन बुतूनी, तुम उम्महातिकुम, तुम्हारी माओ के पेटों से, ला तालमून शैया, नहीं तुम जानते थे कुछ भी, वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार, और उसने बनाए तुम्हारे लिए कान और आंखें, वल अफइदा, और दिल, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और इस हालत में कुछ भी नहीं पता था, कुछ नहीं जानते थे, फिर उसने कान दिए, आंखें दी, सोचने वाले दिल दिए, और किस लिए दिया ये सारा कुछ? इसका मकसद अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बनो। अवलम यरो, क्या उन्होंने देखा नहीं, इला तरफ, अत्तैरी, परिंदों के, मुसख्खरात, मुसख्खर किए हुए हैं, फी जव्विस समा, आसमान की फजा में, मा युमसिकुहुन्ना, नहीं थामे हुए उनको, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, कैसे देखें कितने बड़े बड़े परिंदे होते हैं और कैसे फजा के अंदर वो तैर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ही उन्हें थामे हुए हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयात, बेशक इसमें बता निशानियां हैं, लिकौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, और अल्लाह ने बनाए तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सुकूनत की जगह। वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमी बुयूता, और बनाए तुम्हारे लिए मवेशियों की खालों में से घर। तस्तखिफूनहा, तुम हल्का पाते हो उनको, यौम ज़ानिकुम, दिन अपने सफ़र के, व यौम इक़ामतिकुम, और अपने इकामत के दिन। व मिन अस्वाफिहा, और इनकी ऊन में से, व औबारिहा, और उनकी पशम में से, व अशआरिहा, और उनके बालों से, असासा, सामान, व मताअन, और फ़ायदे की चीज़ें, इलाहीन, एक वक्त तक। सुबहान अल्लाह, कितनी कितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने गिनवाई हैं। और ये देखें कैसे इंसान जानवरों का इस्तेमाल कितनी तरह से करता है, उनसे क्या क्या बनाता है। अल्लाह ताला उन चंद एक की तरफ इशारा कर रहे हैं, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तुम्हारे इन सारी चीज़ों से, इनके जानवरों के ऊन, बालों, उनकी से तुम्हारे लिए पहनने बरतने की बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने जो है वो पैदा की हैं। और ये सब कुछ क्या है, व मताअन इला हीन, जिंदगी की मुद्दत मुकर्रर तक तुम्हारे काम आती हैं। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलाला, और उसने अपनी पैदा की हुई बहुत सी चीज़ों में से तुम्हारे लिए साए का इंतज़ाम किया। व जअल लकुम मिनल जिबाली अकनाना, और पहाड़ों में तो हमारे लिए पनाहगाहें बनाई। व जअल लकुम सराबीला, और तुम्हारे लिए ऐसे लिबास बनाए, ऐसी पोशाकें बख्शी तुम्हें जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं। वसराबीला तकीकुम बअसकुम, और ऐसे कुछ दूसरी पोशाकें बनाई जो आपस की जंग में तुम्हारी हिफाजत करती हैं। कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु, इसी तरह वह तुम पर अपनी नेमतों की तकमील करता है। लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम मुसलमान बन जाओ, फर्मा बरदार बनो। ये सारी चीज़ें पाने के बाद, नेमतें पाने के बाद, फिर कितने ज़्यादा फर्माबरदारी हमारे अंदर आई। अल्लाह ताला ने ज़्यादा नेमतें दी, तो अपने आप से सवाल है कि क्या हम अल्लाह के ज़्यादा फर्माबरदार बने। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो मुँह मोड़ जाएं, फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन,
تو بے شک آپ پر پہنچا دینا ہے، کھول کے صاف صاف پہنچا دینا ذمہ داری ہے۔ یعرفونا، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ، نعمت کو اللہ کی، ثم ینکرونہا، پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان میں سے ناشکرے ہیں۔ لیکن ناشکری بھی جو ہے نا، یہ بھی قسم ہے ایک شرک کی۔ اور خوش رہنا جو ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا جو ہے، یہی شکر گزاری ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے شہیداً، ایک گواہ، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ، پھر نہ اجازت دی جائے گی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ عذر، ان کے عذر ہی قبول کیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، ایک لمحے کی مہلت بھی نہ ملے گی، بلکہ وہ عذاب جو ہے وہ زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جب ایک دفعہ وہ دیکھ لیں گے اس کا، وہ اس کے اندر پہنچ جائیں گے، اس کے بعد ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی، بلکہ ایک لمحے کی بھی مہلت نہ ملے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا، شرکاءہم، اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، قالوا، کہیں گے، ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اللہ کے سامنے دعائیاں دیں کہ یا اللہ یہ ہیں ہمارے وہ شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں اللہ ہم تجھے چھوڑ کے ہم ان سے دعائیں کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اللہ اکبر، اس پر ان کے جو وہ معبود ہوں گے وہ انہیں صاف جواب دے دیں گے، ان کی بات کا جواب کیا دیں گے؟ انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو۔ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کے شریک جواب دے رہے ہیں۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ، اور وہ ڈالیں گے اللہ کی طرف اس دن، السلام، صلح، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ جھوٹ گھڑتے، یعنی اس وقت سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے، اور ان کی ساری جو افطرا پردازیاں ہوں گی وہ سب رفو چکر ہو جائیں گی۔ الذین کفروا وصدوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، زدناہم، زیادہ دیں گے ہم ان کو، عذاباً فوق عذاب، عذاب اوپر عذاب کے، بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے جو وہ دنیا میں فساد برپا کرتے رہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی جو ہے گویا کہ وہ مفسد انسان ہے، اللہ کا نافرمان، اور وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ فساد پھیلا رہا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، انہیں کے نفسوں میں سے، انہیں کے اندر سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ بنا کر، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں پر، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے، تِبْیَانًا، کھول کر بیان کرنے والی، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔ سبحان اللہ، ایسی عظیم کتاب کے حاملین ہیں آپ، اللہ نے آپ کو چنا ہے اس کتاب کے لیے، کتنی پیاری یہ کتاب ہے، اس ہر چیز کو کھول کے بیان کرتی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے، اس کو خوشی سے لیجئے، اس کو خوشی سے لیجئے، کوئی بھی شک ہے یہ بیان کر دے گی، واضح کر دے گی انشاءاللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا، عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور دینے کا رشتہ داروں کو، وینہا، اور روکتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی سے، والبغی، اور زیادتی سے، یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ کتنی چیزوں کا حکم دیا ہے؟ عدل، احسان، اور صلہ رحمی کا، اور روکا بھی 3 چیزوں سے، بدی سے، بے حیائی، اور ظلم اور زیادتی سے روکا ہے۔ غصے میں بھی کسی پر زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، قطع رحمی، سرکشی، ظلم اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی سزا دیتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم، جب عہد کرو تم، وَلَا تَنقُضُوا، اور نہ تم توڑو،
الایمانہ قسموں کو بعد توکیدہا ان کو پکا کرنے کے بعد وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا حالانکہ تحقیق بنا لیا تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن. اللہ اکبر. ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو. دیکھیں کتنی ڈانٹ ہے نا اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے اور اس کے باوجود تم کیسے توڑتے ہو. ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ کلتی اس عورت کی طرح نقاضت جس نے توڑ ڈالا غزلہا اپنا سوت من بعد قوت اس کو پکا کرنے یعنی پکا کرنے کے بعد انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مثال سے سمجھایا گیا ہے. تتخذون ایمانکم تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو دخلاً بہانہ بینکم آپس میں ان تکونا کہ ہو امتن ایک گروہ ہی اربع زیادہ فائدے والی من امہ دوسرے گروہ سے. یعنی تم اپنے قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بنا لیتے ہو تاکہ ایک بندہ جو ہے دوسرے بندے سے بڑھ کر فائدہ حاصل کر لے، ایک گروہ جو ہے دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لے. انما یبلوکم اللہ بہ انما یبلوکم اللہ بے شک اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تم کو اس کے ساتھ. ولا یبینن لکم اور البتہ ضرور بیان کرے گا تمہارے لیے یوم القیامہ قیامت کے دن ما کنتم فیہ تختلفون جو تھے تم اس میں تم اختلاف کرتے. اللہ تعالیٰ سارے تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا اور ضرور کھولے گا قیامت کے دن. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً البتہ تمہیں بنا دیتا ایک ہی امت یعنی کوئی تم میں اختلاف نہ ہوتا. وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اس چیز کے بارے میں جو بھی تم عمل کر رہے ہو. جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضرور بر ضرور پوچھا جائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اب سوچیں پوچھ ہو جائے گی تو ہلاکت ہے. کیا بنے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ تم بناؤ ایمانکم اپنی قسموں کو دخلا بہانہ بینکم آپس میں فتزل ورنہ پھسل جائے گا قدم بعد ثبوتہا اس کے جم جانے کے بعد. وَتَذُوقُوا اور تم چکھو گے السوء برا نتیجہ بما صددتم وجہ اس کے جو روکا تم نے ان سبیل اللہ کے راستے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عظیم اور تمہارے لیے عذاب ہے بڑی اہم آیت ہے اور یہ سمجھنے والی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سابق. یعنی ہوتا ہے نا کہ انسان جب کسی سے دھوکہ کرے اگر نان مسلم ہے اس سے کوئی دھوکہ کیا تو اس کو اگر اسلام کی صداقت اس کے اوپر واضح ہو بھی گئی ہے تو لیکن وہ کسی مسلمان کے رویے سے متنفر ہو سکتا ہے نا اور اسلام سے اس کا قدم دور ہٹ سکتا ہے. تو دیکھیں ہماری جو بدعملی ہے وہ ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے دین کے لیے ہمارے دین کے پیغام کے لیے بھی بہت ہی نقصان دہ. اس کے بھی پھیلنے اور اس کے دوسروں تک پہنچنے اور اسے قبول کرنے میں بھی بہت بڑی رکاوٹ. یہ بات بہت ہی غور کرنے والی ہے کہ ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد ہمارے ہمسائے ہم میں سے ہر ایک ہم ایک چلتا پھرتا ہے کہ یہاں پہ ایک نمونہ ہے اسلام کا ایک ایمبیسڈر ہیں اور یہ ہمیں ہر وقت جو ہے اس چیز کا احساس ہو اور ہمارے بچے جہاں جہاں جاتے ہیں وہ سب جو ہیں وہ دیکھ کے اس سے وہی امیج ان کے ذہنوں میں بنتا ہے کہ اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو ہمارے عمل کو دیکھنے والے دیکھیں کتنے لوگ ہیں اور ان سب کے لیے میرا عمل جو ہے وہ حجت بن رہا ہے. ولا تشترو اور نہ تم بیچو بعہد اللہ کے عہد کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے عوض. انما عند اللہ هو خیر
اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم ذرا بھی علم رکھتے ہو، اگر تمہیں پتہ ہے تو یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے، ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد، وہ تو ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کے اجر، بِأَحْسَنِ، بہترین، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے۔ ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی دیں گے اور پھر آخرت میں بھی دیں گے۔ من عمل صالحا، جس نے عمل کیا اچھا، من ذکر، خواہ کوئی مرد ہو او انسا یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فلانحیینہ، البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اس کو، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ دنیا میں بھی اسے اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو، اجرہم، اجر ان کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو بخشیں گے ان کے اجر۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ ہمارے ذہنوں میں شیطان نے کیسے یہ ڈال دیا ہے نا کہ دین پہ چلے تو پتہ نہیں سمجھے کہ بس دنیا گئی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسی بات ہے ویسی سمجھ آ جائے یا اللہ، اور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ جو حق ہے، جو سچی بات ہے، جو تیری بات ہے، وہ ہماری سمجھ میں آ جائے، اور یا اللہ جو جھوٹ ہے، جو باطل ہے، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے، اور جو حق ہے اس پہ چلنے والا بنا دے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب پڑھو تم قرآن کو، قرآن کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو پناہ مانگو اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اللہ اکبر۔ قرآن جب پڑھنے لگیں تو پھر کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، کیونکہ کتاب جو ہے قرآن یہ بہت ہی شرف والی اور جلیل القدر کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر دلوں کی اصلاح اور بہت سے علوم جو ہیں چھپے ہوئے ہیں۔ بندہ جب فضیلت والے کاموں کی ابتدا کرتا ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اس کو اس سے دور کرے، اس کے معنی سے، اس کے مقاصد سے دور کرے، اور شیطان کے شر سے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کی التجا کرے۔ چنانچہ جب کتاب اللہ کی قرات کرنے کے لیے جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے بعد اس کے معنی میں تدبر کرنے کے ساتھ پڑھا جائے اس کو، اور دل کی گہرائیوں سے پڑھا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم بس زبان سے تو پڑھ رہے ہوں اور ہمیں کچھ پتہ نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک منٹ دیجیے گا مجھے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا، تو اس کے اندر بہت سی مصلحت ہے، بہت سا معنی پوشیدہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں بھی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم دل کی گہرائی سے اسے پڑھیں گے اور اللہ پہ توکل کریں گے، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شیطان کی شر کو ہم سے دور رکھے گا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ اس
کتاب کے طرف آئے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اور اس کو دور کرنے کے لیے بہت سے اپنی پوری جماعت کو بلا لیتا ہے اور وہ اس سے طرح طرح سے اس کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچائے اور اس کے وسوسوں کو اور اس کی جو ردی افکار ہیں اس کو ہم سے دور کرے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان وسوسوں کو دفع کرنے کا یہ مضبوط ترین طریقہ جو ہمیں بتایا ہے، اور پھر وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور جب پھر سستی ہونے لگے، جب بھی ایسے ہو تو پھر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ انہ لیس لہ سلطان، بے شک وہ شیطان نہیں ہے اس کے لیے کوئی غلبہ، علی الذین ان لوگوں پر آمنوا جو ایمان لائے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون اور ان لوگوں پر جو اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں اس سے شر سے ان کے جن کے اوپر ان کا شر نہیں ہے، ایمان والوں کے اوپر اور جو اللہ کے پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ توکل کرنے والے اہل ایمان سے شیطان کے شر کو دور ہٹا دیتا ہے، اور شیطان کو ان پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ انما سلطان ہوں، کیونکہ شیطان کا تسلط علی الذین یتولونہ صرف انہی لوگوں پر ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی سے نکل کے شیطان کی اطاعت میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شیطان کی سرپرستی میں دے دیتے ہیں، اور پھر شیطان ان کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا رہتا ہے اور پھر انہیں جنت سے نکال کے جہنم کے راستوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور کون ہیں؟ ایک تو جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی جب نافرمانی ہے تو پھر وہ شیطان کی اطاعت ہو جاتی ہے، اور پھر والذین ہم بہ مشرکون، وہ لوگ جو پھر شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب بدل دیتے ہیں ہم آیتاً ایک آیت کو مکان آیت دوسری آیت کے بدلے، واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما ينزل، ساتھ اس کے جو وہ اتارتا ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما انت مفتر، کہ بے شک تو گھڑنے والا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے۔ قل نزلہ، کہہ دیجئے نازل کیا ہے اس قرآن کو روح القدس، روح پاک نے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ پکا کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کہ ایمان والوں کے ایمان لانے والوں کو ایمان کے پختہ کرنے اور ان فرما برداروں کی زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتانے اور انہیں کامیابیوں کی خوشخبریاں دینے والی یہ کتاب ہے۔ کتنی پیاری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے، کتنی ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ بے شک وہ کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر، کہ اس کو ایک انسان سکھاتا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ، زبان اس شخص کی وہ غلط اشارہ کرتے ہیں جس کی طرف اعجمی اجمی ہے، وہذا لسان عربی، اور یہ زبان ہے عربی مبین، کھلم کھلی صاف، کیونکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان میں ہے، اتنی بات بھی نہیں سمجھتے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب، بے شک گھڑ لیتے ہیں جھوٹ کو، الذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، یہ آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وَأُولَئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، حقیقت میں یہی لوگ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ اگر وہ مجبور کر دیا جائے،
وقلبہ مطمئن، اور اس کا دل جو ہے وہ اطمینان پر ہو، اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن من شرح، جو کھول دے بالکفر، کفر کے ساتھ، صدرہ، اپنے سینے کو، یعنی جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بأنہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے استحب الحیات الدنیا، انہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ اولئک الذین طبع اللہ، یہی وہ لوگ ہیں مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اور اس ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں۔ ثم ان ربک للذین حاجروا، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، یعنی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، انہوں نے سختیاں جھیلیں پھر بھی صبر سے کام لیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو ان کے لیے یقیناً تیرا رب بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس، جس دن ہر نفس آئے گا اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا، تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، ہر ایک کو اسی کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ وضرب اللہ مثلا، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال دی، کانت آمنتاً مطمئنتاً، وہ تھی امن والی، محفوظ اور مطمئن، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا، ہر طرف سے اس کو بافراغت رزق پہنچ رہا تھا، من کلی مکان، ہر طرف سے، فکفرت بانعم اللہ، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ فأذاق اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مزہ چکھایا بھوک کا اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، بھوک اور خوف کی مصیبتیں پھر ان پر چھا گئیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ، تو پکڑ لیا ان کو، العذاب، عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالا طیبا، حلال اور پاک، وشکرو، اور شکر کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے سب کچھ دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ استعمال کرو، کھاؤ پیو، لیکن اللہ کا شکر تو ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتہ، اس نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ کیا ہے، مردار اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یہ چار چیزیں جو دیکھیں کٹھی آئی ہیں۔ فمن اضطر، اور جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر باغ، نہ کہ وہ باغی ہو، نہ کہ چاہنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی ان میں سے حرام چیزوں میں سے مجبور ہو کے کچھ کھا لے، بغیر اس کے کہ وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی خواہش نہ رکھتا ہو، یا پھر وہ ضرورت سے تجاوز نہ کرے، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لما تصف السنتکم، واسطے اس چیز کے کہ بیان کرتی ہیں تمہاری زبان نے، الکذبہ، جھوٹ کو، ھذا حلال، کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے، یعنی جو تمہاری زبان نے جھوٹے ہیں کام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام ہے، تو اس طرح کی حکم لگا کر اللہ پہ جھوٹ نہ باندھا کرو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ پر جھوٹ
باندھتے ہیں، لا یفلحون وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، متاع قلیل ولہم عذاب علیم چند دن کی دنیا کا عیش ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل اور وہ چیزیں جو ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، وما ظلمناہم اور ان پر ہمارا ظلم نہ تھا۔ حرام چیزوں کی ذکر آ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان پر ہم نے ظلم نہ کیا تھا بلکہ انہوں نے ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر کوئی برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی غلطی ہو گئی، انسان جو ہے توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اس کے بعد اصلاح کر لیتا ہے، یعنی گناہ کو چھوڑے اور پھر گناہ کے اوپر اسے ندامت بھی ہو اور پھر اپنے عمل کی اصلاح بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس پر رحم کرتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ اتنے غفور الرحیم ہے میرا رب۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا بے شک ابراہیم تھے ایک امت متی للہ حنیفہ اللہ کے لیے یکسو ولم یک من المشرکین اور وہ تو کبھی بھی مشرک نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برات کر رہے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، کیا شان ہے اور کیا مقام ہے ان کا۔ قانتا للہ اللہ کے لیے فرما بردار اپنے رب کے، دائمی متی اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والے حنیفہ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وہ ایک موحد تھے، وہ موحدین کے امام تھے، شاکر لِأَنْعُمِ اس کے احسانات کا شکر ادا کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اجتباہ ان کے رب نے ان کو چن لیا، اپنا خلیل بنایا، انہیں اپنی مخلوق میں سے چنے ہوئے مقرب بندوں میں شامل کیا۔ وہداہ الی صراط مستقیم اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ اللہ اکبر۔ جب انہیں حق مل گیا انہوں نے ہر چیز چھوڑ دی اور اس کے اوپر اپنا قدم جما لیا، صراط مستقیم پکڑ لیا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی دی۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ان کے لیے کیا بھلائی ہوئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا دیا، کیسی نیک بیویاں دیں اور پھر کتنی نیک اولاد دی جن میں کتنے نبی آئے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، اچھے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی انہی لوگوں میں ہوں گے جن کے بڑے مرتبے ہوں گے اور جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب عظیم حاصل ہوگا۔ یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، کتنی جگہوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا کتنا پیارا ذکر کیا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی ہماری امت کو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ کتنا پیارا تعلق ہے۔ ثم اوحینا الیک اور پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف ان اتبع کے پیروی کرو ملت ابراہیم حنیفہ کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، ان کے طریقے کی پیروی کرو، حنیفہ یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ تب ہمیں بھی کیا حکم ہے؟ یہی حکم ہے، انما جعل السبت بے شک وہ فرض کیا گیا وہ ہفتے کا دن، علی الذین ان لوگوں پر اختلفوا فیہ جنہوں نے خلاف ورزی کی اس میں، یعنی سبت کا جو رہا حکم تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں خلاف ورزی کی تھی، اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، دعوت دو ساتھ حکمت کے، والموعظۃ الحسنہ اور ساتھ عمدہ نصیحت کے، وجادلہم اور بحث کیجئے ان سے، باللتی ساتھ اس طریقے کے، ہی احسن جو بہترین ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے اگر مواصلہ کرنا پڑے تو اس طریقے پر کرو جو بہترین ہو۔ معاوضہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، ایسی بات جو دل کو جا کے چھوئے، دل پہ اثر کرے، اور پھر اس کے ساتھ حسنہ کا یہاں پہ اضافہ ہو گیا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو بس اس قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے صبر کیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، البتہ وہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ، اور نہیں تیرا صبر، إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ ہی کے ساتھ، وَلَا تَحْزَنْ، یعنی اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور تم غم نہ کرو ان پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور نہ تم ہو گھٹن میں، تنگی میں، مما یمکرون، اس سے جو وہ چالیں چل رہے ہیں۔ ان لوگوں کی حرکتوں پر غم نہ کریں اور ان کی چال بازیوں پر دل تنگ نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی کیا، والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ کا ساتھ کن کے ساتھ ہے؟ تقوی والوں کے ساتھ اور احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔